یہ جو ان کا پیغام ہے ایران کے رہبر اعلیٰ کا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت تاریخ ساز ہے اور اس میں میسیجز ہی میسیجز ہیں۔ کیا بڑے تین چار سب سے بڑی جو بات ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ ابھی تک ایران کے جو رہبر اعلیٰ تھے وہ اپنی پہچان یہ بنائے ہوئے تھے کہ جی ہم ایک اسلامی مملکت ہیں، اور اس مملکت کے حوالے سے ایک خاص مسلکی نقطہ نظر بھی رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اسٹرانگلی آئیڈینٹیفائی کرتے تھے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی شفٹ آئی ہے۔ نمبر ایک بنیادی بات کہ وہ آج کیوں یہ بیان جاری کرتے ہیں۔ آج انگریزی مہینہ اپریل کا ہے، اپریل کی کتنی تاریخ ہے؟ 30 تاریخ۔ تو یہ اس کا 30 اپریل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ایران کا جو کیلنڈر ہے وہ بھی سورج کے حوالے سے بنایا جاتا ہے، اور یہ بنایا تھا وہ مشہور شاعر جو عمر خیام، جو رباعیاں نہیں لکھتے تھے، تو وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ان کی ریسرچ ریپ بھی ہوتی تھی، اور وہ ادھر، اور نظام الدین طوسی جو ہے اس زمانے میں وزیر اعظم ہوتے تھے، ان کے وہ کلاس فیلو بھی تھے، ہم مکتب بھی تھے، اور ان کی تیسرا ہم مکتب ایسے حسن بن صبا بھی تھا۔ اچھا، یہ یعنی تین بڑے اس دور کے جینیوس تھے، لیکن ظاہر ہے تینوں کا مختلف فیلڈ۔ تو عمر خیام نے یہ اس ایرانی کیلنڈر کے مطابق، یہ ظاہر ہے کہ زرتشت اس کا وہ بیک گراؤنڈ ہے، وہاں جو پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ فردوین کا ہوتا ہے، جس میں نوروز منایا جاتا ہے۔ دوسرے مہینے کو کہتے ہیں ارد بہشت۔ ارد بہشت ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے تمہارا اللہ بھلا کرے 21 اپریل سے 21 مئی تک۔ ارد بہشت جو مہینہ ہے فارسی کیلنڈر والا، اس کی آج 10 تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے، اپریل کی 30 ہے، ارد بہشت کی آج 10 تاریخ ہے۔ 10 تاریخ کو ارد بہشت کی آج سے 400 سال پہلے ایرانیوں نے اپنی مزاحمت کے ذریعے، آپ کو یاد ہوگا نا پرتگال والے آئے تھے وہ لے کر، وہ واسکو ڈے گاما، اور اس کے بعد سے مستقل وہ یہاں پہ وہ بھی بیری بیڑے لائے تھے، اور پھر وہ گوا پہ چلے گئے تھے، وہ تو وہ آبنائے حرمت سے گزر کر آئے تھے نا، تو ان کا قبضہ تھا، قابض تھے وہ آبنائے حرمت پہ، پرتگال والے۔ تو ایران نے جو ہے وہ مزاحمت کے ذریعے ان سے آج کے دن 10 ارد بہشت کے دن ان کی تاریخ کے اعتبار سے آبنائے حرمت پر قبضہ واپس لیا تھا پرتگیز۔ بائی دا وے پرتگال والے گوادر کے ساحل پر بھی پہنچ گئے تھے، ان کا جہاز وہاں کھڑا رہا، لیکن اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی، اور وہ کھڑے جہاز کے اندر ہی ہمارے بلوچ بھائیوں نے آ کر ان کو بھگا دیا تھا، یعنی اتنا خوف پھیلا دیا تھا۔ اینی وے اس کا خیر ہم تو کیا ذکر کریں، تو ہمیں اپنی تاریخ لکھنے کا تو اتنا شوق نہیں ہے۔ اب نہ ہی کوئی دلچسپی ہے۔ 10 ارد بہشت کے دن، جو کہ 30 اپریل بنتا ہے آج، 30 نہیں، اب تم بھول جاؤ نا 30 اپریل کو، اب تم ایران کی تاریخ میں چلے جاؤ۔ اس دن وہ اپنے پیغام کا آغاز کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے شروع کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا جو عظیم ترین یعنی تحفہ ہے وہ ہمارے خطے کو جو دیا گیا ہے، اور خاص طور پر ایران کے قابل احترام لوگوں کو، وہ تحفہ ہے خلیج فارس، پرشین گلف، یعنی خلیج فارس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلیج ہے یہ کوئی پانی کا ایسے نہیں کہ بس جی ٹھیک ہے پانی بہہ رہا ہے، وہ کہا کہ اس کی وجہ سے ہماری جو شناخت ہے، قومی شناخت اور ہماری ثقافت، وہ اس نے ہمیں خلیج فارس نے فراہم کی ہے، اور پرشین شناخت جو ہے وہ اس پانی کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس خطے کی وجہ سے، ہاں ٹھیک ہے، اس گلف کو، اور اسی میں پھر ہم بین الاقوامی عالمی تجارت کا حصہ اس لیے ہیں تاریخی اعتبار سے کہ ہمارے پاس آبنائے حرمز ہے جو کہ خلیج فارس کو سیدھا عمان کے سمندر تک لے جاتی ہے۔ تو مختص، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آبنائے حرمز جو ہے
یہ تجارتی اعتبار سے تاریخ عالم میں ہمیشہ اتنی اہم رہی ہے کہ دنیا بھر کی لالچی جو شیطان تھے وہ اس پر قبضے کو ہمیشہ مرے جاتے تھے. تو انہی میں یہ یعنی کہ پرتگال والے بھی تھے, ہالینڈ والے بھی تھے 400 سال پہلے, اور ہم نے ان کو قابض نہیں ہونے دیا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ دور حاضر میں ایک عظیم شیطان ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ اشارہ امریکہ اور ٹرمپ کی جانب. اور انہوں نے کہا کہ وہ صاحب جو ہیں اب وہ آبنائے حرمت پر قبضے کے چکر میں ہیں, اور وہ بھول جائیں اور وہ یاد رکھیں آج کے 10 اردِ بہشت کے دن ہم نے یہ آپ ہم نے ان سے بھی لی تھی, اب ان کو بھی ہم قابض نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. یہ کہنے کے بعد اس کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی ہم نے جس طرح آبنائے حرمت کو یعنی پرتگالی سامراج سے, ڈچ سامراج سے, ہالینڈ کے سامراج سے بچایا تھا, ٹائم کی بھی کمی ہو جاتی, اسی طرح موجودہ سی بڑھائی ہاں. سن لینا, ٹھیک ہے. سن لے یار, ایک جو ایک اس ہاں, سے ٹھیک بہت ہے, بڑا, ٹھیک ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس خطے کے لوگوں کو آبنائے حرمت ہمارے ساتھ مل کے ہم اس کا کنٹرول رکھیں گے, ہم اس کو کہ یہاں پہ کیسے وہ کرنی ہے تجارت وغیرہ, اس کے لیے آپس میں بیٹھ کے مثلا ہمسایہ ممالک کو یہ کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو شیطانی قوتوں کو باہر رکھتے ہوئے ہم آپس میں مل بیٹھ کے یہ فیصلے کر سکتے ہیں کہ جی آبنائے حرمت سے اس گزرگاہ کو کیسے استعمال کرنا ہے. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسرا جو بہت بڑا جمپ ہے جس کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے خطے میں ہم نے اتنا عرصہ گزارنے کے بعد ہماری قوم نے جو ہے جو چیزیں ڈیولپ کی ہیں وہ قومی اثاثے ہیں, اور اس میں وہ خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ جی ہمارا ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام یہ اب قومی اثاثے ہیں ہمارے. پہلے بھی قومی اثاثے تھے نا سر. یار ایٹمی پروگرام کا تو پہلے یہ تھا کہ ہم ایٹمی پروگرام کو جنگی حوالوں سے استعمال نہیں کرنا چاہتے, ایٹم بم جو ہے وہ حرام ہے. اب اس سے یہ شفٹ ہے, وہ یہ کہ ہم ایٹم میں تو نیگوشیٹ کرنے کو چاہ رہے ہیں, ہم تو ایٹمی پروگرام جو ہے وہ تو ہمارا وہ تو اس کا پرامن مقاصد ہے. اب یہ ہے کہ اب وہ جس سٹیج پہ ہے, وہ جو کہا جا رہا ہے کہ 60% آپ نے وہ کر لیا اور وہ ہمارے حوالے کر دیں, اور جب تک آپ مجھے وہ یورینیم نہیں دیں گے, وہ نہیں دیں گے 60% افسودگی والا 400 مٹیریل, اس وقت تک یہ کہ آپ کی آبنائے حرمت اور یہ بحری ناکہ بندی نہیں, اور میں نو وے آپ کا ایٹمی پروگرام 1 انچ بھی نہیں میں کرنے دوں گا. اب وہ انہوں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ تو نیگوشیبل ہی نہیں ہے. یہ ایک حوالے سے کلیئر میسج ہے کہ جی وہ آپ کو جو جنگ بندی میں باقی چیزوں میں بات ہوگی, اس پہ نہیں ہوگی. یہ 2 چیزیں تو نان نیگوشیبل ہیں, کیونکہ یہ اب ہماری عظیم جو ہے وہ فارسی ثقافت شناخت کا یہ قومی اثاثہ بن گئے ہیں, اور ان کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری بن گئی. اس میں ایک آبنائے حرمت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, وہ ہماری مرضی سے ہی, لیکن ظاہر ہے کہ ہمسایہ جو ممالک رستہ نکل سکتے. دوسرا آپ اشارہ کر رہے ہیں نا نصر صاحب, اس میں آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ پالیسی شفٹ ہے کہ وہ سسٹین کریں گے اپنی نیوکلیر پاور کو. ایگزیکٹلی. اور یہاں پہ تو مسئلہ ہے نا, ٹرمپ نے تو پورے امریکہ کو آئی تھنک ان دا پارلیمنٹ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی میں تو اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا نیوکلیر پاور کسی بھی کیپیسٹی میں. کسی بھی کیپیسٹی کی جب بات کی جاتی ہے تب انریچمنٹ بھلے 60% ہو یا 6% ہو, وہ ناقابل قبول ہے نا ٹرمپ کے لیے, تو یہ پاسبل ہی نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو اب کمپرومائز کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں. تو ایک مختصر الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 اردِ بہشت کے دن, میں بار بار 30 اپریل کہنے کی بجائے 10 اردِ بہشت کو اس کے ثقافتی اور تاریخی پس منظر میں رکھ کر بیان کر رہا ہوں. 10 اردِ بہشت کے دن ایران کے رہبر اعلیٰ کا جو پیغام ہے وہ سیدھا سادہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ صاحب آبنائے حرمت ہم اپنے ہمسایوں کو, آپ تو نکل جائیں یہاں سے, ایک تو آپ کا کوئی لینا دینے, ہم جانے اور ہمارے ہمسائے جانے. ظاہر ہے اس پہ تجارت ہونی چاہیے, لیکن اس پہ جو ہے ٹھیک ہے وہ کیسے کرنی ہے وہ ہم جانے اور فائنڈ اپ کرنا, نیوکلیر کو کلیئر کریں نا. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو بات ہی بھول جائیں کہ ہم نیگوشیٹ کریں گے اپنے ایٹمی پروگرام کو اور میزائل پروگرام کو. اب جہاں پہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ اس سے پہلے جو ان کے رہبر اعلیٰ تھے وہ ان کے والد محترم تھے,
وہ اس بات کا فتویٰ دے چکے تھے کہ یہ اس کا تو بنانا ہی حرام ہے، ناجائز ہے. دوسرا وہ تو انگیجمنٹ کے خواہش مند بھی تھے اور علم بردار بھی تھے، وہ تو انگیج کر رہے تھے اس پروگرام پہ، تو کیا ان کے پورا جو سٹانس تھا اس کو یہ سائڈ لائن کر دیں گے؟ تو وہاں سے ریزسٹنس آئے گی. ان کی روایات کے مطابق دیکھیے، چونکہ حالات بدل گئے نا، ایک رہبر اعلیٰ کا دیا ہوا فرمان یا فتویٰ وہ حالات اور واقعات کے جبر کے تحت ان کا جانشین جو ہے اس کو رد کر سکتا ہے. اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں اس پہ کوئی ریزسٹنس ود ان ایران نہیں آئے گی ان کو. بابا وہ رہبر اعلیٰ ہیں نا. بلکہ ابھی تم یہ دیکھو نا، سید عباس عراقی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا، کیونکہ ٹرمپ صاحب تو اپنی دنیا میں رہتے ہیں نا، ان کے وہ ٹروتھ سوشل کے اوپر ایک چل رہا ہے وومن فار ٹرمپ، اس میں بتایا گیا ہے، نام تو صحیح لکھا ہے، انہوں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، آپ یہ یعنی ان کے نقطہ نظر سے آپ لکھ رہے ہیں گلف، لیکن آپ نائے ہرموز کا نام جو ہے وہ جو ان کی فین خواتین ہیں انہوں نے لکھا ہے اسٹیٹ آف ٹرمپ. آپ نائے ٹرمپ، ٹھیک ہے. اب آپ نائے ٹرمپ جس دن وہ کہہ رہا ہے اس دن عباس عراقی جو ہے ان کو یاد دلا رہے ہیں، اور اسی دن جو ہے وہ رہبر اعلیٰ کہہ رہے ہیں بھائی جی یاد کرو آج 10 اردے بہشت ہے، ٹھیک ہے، اور ہم تمہیں تمہارے ارادوں کو، یہ ہماری تاریخ ہے، وہ اپنی تاریخ بتا رہے ہیں، ان کو باور کرانے کے لیے کہ تیار رہو، پیچھے نہیں ہٹنے والے. I hope you got the point.